ہر وقت ساتھ ہی رہتے تھے. میری امی ہے, میری وائف ہے, وہ میری بڑی سپورٹ ہے. کوئی شک نہیں. اور میری ماں نے یعنی مجھے ہمیشہ بڑا حوصلہ دیا, میری امی نے, اور مجھے ہمیشہ انہوں نے کہا کہ بہت عجیب اور برے وقت بھی ہم نے دیکھے ہیں زندگی میں نے کبھی ذکر نہیں کیا. تو اس وقت مجھے میری امی سپورٹ کرتی تھیں ہمیشہ کہ بیٹا نکل جائے گا یہ وقت بھی, تم آگے بڑھو. تو ان کا تو ایک جو میں آج ہوں اس کے اندر ان کا پورا ایک رول ہے. لیکن میں نارملی آپ ایک بیوی سے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جتنا میری وائف کو کرنا پڑا. ایبسولوٹلی. اور جس طرح اس نے فیس کیا سارا کچھ, اس سے پہلے بھی جن حالات سے وہ گزری, اور مجھ سے اس نے شکوہ بھی نہیں کیا. ابھی جب میں آیا واپس تو اس نے مجھے, یعنی میں ابھی تھوڑا بول نہیں پا رہا تھا, مشکل تھی بولنے میں, ابھی بھی اگر تھوڑا کوئی پرابلم ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے پہلے بھی کہا. تو اس نے مجھے ایک دن بھی ریئلائز ہی نہیں ہونے دیا کہ آپ اسٹیمر کر رہے ہیں یا بول نہیں پا رہے. اس نے کبھی باتوں میں بھی اس نے میرے دماغ میں یہ بات نہیں آنے دی کہ میں اسٹیمر کر رہا ہوں. سب سے زیادہ بات میں اسی سے کر رہا ہوتا ہوں گھر میں. تو اس نے مجھے یہ ریئلائز ہی نہیں ہونے دیا, کبھی مجھے یہ کہا ہی نہیں کہ یہ چیز اس کو پیچھے لے جاتی ہے یا اس کے لیے پرابلم ہو جاتا ہے. اور میری ریکوری میں بھی انہی لوگوں کا زیادہ ہاتھ ہے. سوچا تھا کہ یہ ہو جائے گا؟ ہاں پتا تھا. یہ سوچا تھا کہ اتنا لمبا ہو جائے گا؟ یہ آئیڈیا نہیں تھا مجھے, یہ آئیڈیا نہیں تھا مجھے. ایئرپورٹ پہ میں نے جب گرفتاری دی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے ہوتا ہے نارملی ویسے ہی ہے. مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ یہ اتنا ڈریگ ہو جائے گا اور اتنا لمبا چلا جائے گا. مرضی ہے. تو کیا اندازہ ہے کہ پاکستانی عوام نے اور خاص کر اوورسیز پاکستانی نے, جتنے پاکستانیز ہیں اوورسیز, دیر آر اباؤٹ آلموسٹ 10 ملین, 1 کروڑ کے قریب ہیں, ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا کہ وہ کس لیول پہ, کس حد تک اور کس تسلسل کے ساتھ جو ہے انہوں نے آواز بلند کی ہے عمران ریاض کے لیے؟ کیا کبھی سوچا ہے کہ کبھی بچپن میں سوچا ہو, جوانی میں, صحافتی زندگی میں آنے کے بعد, کہ کوئی ایسا لمحہ بھی زندگی میں آئے گا کہ یا کوئی اتنی توقع ہوگی کہ لوگ اس حد تک جو ہے وہ اچھی ریکگنیشن دیں گے, اتنی محبت کریں گے؟ کیا ایمانداری سے کوئی ایسا تصور تھا؟ ابھی جب میں یہ دن گزار رہا تھا, 142 دن بڑے لمبے ہوتے ہیں, مجھے 142ویں دن تک پورا یقین تھا کہ لوگ میرے لیے دعائیں کریں گے, پکا. آپ کو پتہ ہے میں ایک دعا مانگتا تھا ہر نماز میں. میں کہتا تھا یا اللہ جو لوگ میرے لیے دعا کر رہے ہیں وہ قبول کر, اس یقین کے ساتھ کہ بہت سارے لوگ دعا کر رہے ہوں گے. کیا یہ اندازہ ہے کہ لوگوں نے یہاں تک کہ عمرے بھی کیے ہیں؟ یہ بھی اندازہ ہے کہ لوگوں نے کس حد تک جو ہے وہ نوافل ادا کیے ہیں؟ یہ اندازہ ہے کہ میں اس میں پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ میرے پاس سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے وائس میسیجز موجود ہیں, اور اس میں بے شمار بزرگ خواتین ہیں, بے شمار بزرگ جو ہیں وہ مرد ہیں, اور انہوں نے رو رو کے جو ہے وہ مجھے وائس میسیجز کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے بالکل ایسے حاجت مانگی ہے کہ اللہ عمران ریاض جو ہے وہ ہمارے پاس واپس آئے اور زندہ سلامت واپس آئے. اور اس حد تک جو ہے یعنی کہ کوئی محبت کسی صحافی سے, مطلب کبھی تصور تھا کہ کسی صحافی سے صحافتی زندگی میں یہاں تک بھی یہ نمایاں مقام حاصل ہو سکتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جانا, لوگوں کا رونا, کسی صحافی کے لیے رونا, وہ اس حد تک رونا. نارملی نا ہمارے پاس بہت سارے سوالوں کے جواب نہیں ہوتے. میں نے بڑا ڈیٹیل میں مجھے موقع ملا قرآن پاک پڑھنے کا. میں نے پہلے بھی تفسیر پڑھی ہے, پھر دوبارہ پڑھی ہے. ایک غزوہ احزاب تھا جسے ہم غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. قرآن پاک کی ایک صورت میں اس کا پورا وہ ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے, لیکن مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی, اور اگر تم دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کر دیتے نا تو یہ نہیں کر سکتے تھے. تو جو یہ ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اس پہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرے نا وہ اتنا ہی کم ہے. اگر کوئی میرے سے پیار کرتا ہے اور میرے لیے دعا کرتا ہے تو میں اس کا ہمیشہ احسان مند رہوں گا.
ابھی یہ GB سے آئے تھے بچے, انہوں نے مجھے یہ ٹوپی بھی گفٹ کی ہے تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ. تو میں ہمیشہ اس کا شکر گزار رہوں گا, لیکن یہ میرے اللہ کی دین ہے, اس کی مہربانی ہے. وہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار پیدا کرتا ہے. تو میں تو پہلے ہی قرضئی تھا, ان لوگوں کا قرض دار تھا. ابھی انہوں نے بہت دعائیں کی ہیں. مجھے تو بعض اوقات لگتا تھا کہ بس گاڑی مک گئی ہے, ابھی یہاں سے آگے کیا چلے گا. آپ کے سامنے تھا, میں زندہ لاش کی طرح ہی تھا جب آپ کو پہلے دن میں ملا ہوں. تو اس سے بھی گئی گزری حالت میری رہی ہے. تو وہ مجھے بعض اوقات لگا کہ نہیں, بس یہاں تک ہی تھی کہانی, اس کے بعد کوئی اور لکھے گا, اس کے آگے میں نہیں چلاؤں گا. دل میں وہ رب جانے, اس کا کام جانے. دل میں کوئی وسوسہ آیا کہ میں شاید کبھی واپس نہ آ جاؤں؟ یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے دل میں یہ بات آتی تھی بیچ بیچ میں. پھر کبھی آتی تھی کہ نہیں میں چلا جاؤں گا واپس, کبھی آتی تھی کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا. تو یہ اس طرح وہ دیکھیں, آپ کے جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا, وہ بڑے لمبے ہوتے ہیں. مجھے پہلے پتہ ہی نہیں تھا. اب آگے احساس زیادہ ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پتہ ہی نہیں تھا کہ 24 گھنٹے کتنے بڑے ہوتے ہیں. تو یہ بھی آئیڈیا ہے کہ پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانیز کا جو افیکٹو رول رہا ہے, اس میں بہت سی دنیا کے جو گورنمنٹ کے اور اپوزیشن کے, انٹرنیشنل کمیونٹی میں, US میں, UK میں, آسٹریلیا میں بے شمار کانگریس مین ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں, سینیٹرز ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں. انہوں نے بھی پاکستان میں فریڈم آف سپیچ اور پرٹیکولرلی عمران ریاض خان کے لیے جو ہے وہ اتنی آوازیں اٹھائی ہیں. اوبیسلی کسی کا امپیکٹ یا کسی کا افیکٹ کچھ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے یا بہت گہرا ہے, یو نیور نو. آئی مین واٹ از دی آؤٹ کم آف دوز ایکسرسائزز, بٹ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ انہوں نے جتنی بھی اپنا رول پلے کرنے کے لیے عمران ریاض کے لیے آواز اٹھائی ہے. کیا اس کی بھی کبھی کوئی ایکسپیکٹیشن تھی کہ بات یہاں تک بھی پہنچے گی, اوورسیز پاکستانیز اس لیول پہ جو ہے وہ افیکٹولی جو ہے جو ان کے بس میں ہے, اور جس طریقے سے وہ موبلائز کر سکتے ہیں اپنے ریسورسز کو اس طرح کے ہاسٹائل سرکمسٹانسز میں, وہ یہ بھی کر جائیں گے. تو انٹرنیشنل کمیونٹی میں جتنے اس طرح کے پارلیمنٹیرینز ہیں ورلڈ وائڈ, انہوں نے بھی جو ہے جو کردار ادا کیا, ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ ان سب کا بہت شکریہ. وہ میں دیکھیں شروع میں تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا سبھی کریں گے کہ آواز ضرور اٹھ رہی ہوگی, لیکن جب آپ کو 100 دن گزر جاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ شاید لوگ مجھے بھول رہے ہیں. آپ کے دماغ میں یہ بات آتی ہے, آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید لوگ مجھے بھول رہے ہیں. اور یعنی آپ اپنا نام ہی نہ سنیں, اگر اتنا عرصہ کوئی آپ کو آپ کے نام سے بلائے ہی نا. جب میں گھر آیا تو مجھے میرے نام سے جب بلایا, مجھے بڑا عجیب اس دن لگا. میرے امی ابو سے میں ملا تو مجھے یہ فیل ہوا کہ یہ مجھے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ ایسے واپس آ جائے گا. مجھے یہ فیل ہوا ان سے ملنے کے بعد. تو جن لوگوں نے آواز اٹھائی, مجھے ایسا لگتا تھا کہ لوگ ضرور آواز اٹھائیں گے حق بات کے لیے کہ بھی بندہ کدھر غائب ہو گیا. مجھے لگتا تھا کہ لوگ آواز اٹھائیں گے, دعا کریں گے, یہ تو مجھے پکا پتا تھا کہ لوگ بہت دعا کریں گے. آواز اٹھائیں گے مجھے یہ بھی پتا تھا, کس لیول پہ اٹھائیں گے مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا. کچھ چیزیں مجھے میری وائف نے, کچھ میرے گھر والوں نے, کچھ دوستوں نے, میری ٹیم کے لوگوں نے, اور بہت ساری چیزیں آپ نے مجھے بتائیں کہ یہ بعد میں لوگوں کا رد عمل تھا. تو جن لوگوں نے بھی اس کے لیے آواز اٹھائی, میں ان سب کا بہت شکر گزار رہوں گا. تو جو پاکستان کے لیڈ اینکر پرسن ہیں جن سے سخت نظریاتی اختلاف رہا ہے بھی اور رہے گا بھی, ان میں بہت سے ایسے نام ہیں جو میں نے بذات خود مشاہدہ کیا تھرو آؤٹ دس انٹائر پیریڈ آف. یعنی اس کا کوئی جسٹیفائی اس کو کر ہی نہیں سکتا کوئی بھی ہو. یعنی جب عطیہ اللہ جان کو اٹھا کے ہائپ کیا گیا تو میں نے شور مچا دیا تھا اس وقت. میرا سخت ان سے اختلاف ہے سخت. ابصار عالم کو جب گولی لگی تو میں نے اس پہ رولا ڈال دیا تھا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا کہ اسلام آباد کے پوش ایریا میں ایک بندے کو گولی مار کے چلے گئے, اگر پکڑ نہیں سکتے تو پھر اپنے اوپر لو یہ بلیم. اس موقف کی مجھے قیمت چکانی پڑی تھی اس وقت. جس کو گھر میں مارا ایک بچے کو, اس کو بڑی زیادتی کی, اس کے اوپر میں نے آواز اٹھائی. تو بات یہ ہے کہ
ان چیزوں کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. کوئی صحافی اپنے شدید اختلاف کے باوجود یہ بات کبھی نہیں مانے گا اور یہ بات کبھی نہیں کہے گا کہ غیر قانونی طریقے سے یا غیر آئینی ہتھ کنڈوں سے یا لا لیسنس ہو اور کسی کے ساتھ یہ کیا جائے, کسی کو قتل کر دیا جائے, کسی کو غائب کر دیا جائے, کسی کو ٹارچر کیا جائے, کسی کو مار دیا جائے گولیاں, یہ تو جسٹیفائیبل ہے ہی نہیں. لیکن ان تمام دوستوں کا جن لوگوں نے آواز اٹھائی ان سب کا بہت شکریہ, ان سب کا جنہوں نے نہیں اٹھائی ان کا بھی بہت نہیں, ایک بڑی لمبی تعداد ہے. میں لازمی طور پر ذکر کرنا چاہوں گا جو نہیں بولے ہوں گے, جو بولے ان کا بہت شکریہ. مجھے یاد ہے اپنا, مجھے فون آئے ان سب کے, مجھے حامد میر صاحب کا فون آیا, بالکل جی ہاں, مجھے باقی صحافی جو میرے انصار عباسی صاحب ہیں, انصار عباسی صاحب کا فون ہے, مظہر عباس صاحب تو میرے استادوں میں سے, اور وہ کافی ڈپریس ہو گئے تھے میرے سے بات کر کے. عارف حمید بھٹی صاحب ہیں, وہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, شیرازی صاحب ہاں انہوں نے ہیں, اور کاشف عباسی صاحب ہیں, وہ ہیں ایک لمبی تعداد ہے. مہر بخاری صاحب, مہر بخاری صاحب ہیں, ایک بڑی لمبی تعداد ہے. منصور علی خان ہے, امین اقرار وہ مجھے ملنے بھی آئے ہیں, اقرار الحسن ہے, یہ سارے بہت سارے لوگ ہیں. بلکہ there is a very long list of people. منیز جہانگیر ہیں, مطلب I remember all of those people کہ بڑے بڑے crucial ٹائم پہ کوئی چوائس نہیں ہے نا, چوائس نہیں ہے. اس کو جسٹیفائی کوئی کر ہی نہیں سکتا, کوئی کر سکتا ہے پوری دنیا میں؟ Absolutely not at all. I mean how can you know such actions be justified?